کہ کسی اور چیز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سوسائڈ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان مسلمانوں میں یہ نہیں ہوتی تھی اور ابھی بھی نہیں ہے. اگر جو کوئی بندہ مسلمان ہے جو کبھی بھی، ابھی میں اس سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھا کے آیا ہوں. سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک ایسی سورت ہے جو سورۃ الصلاۃ بھی ہے اور سورۃ دعا بھی ہے، اور یہ پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت پورے قرآن میں نہیں ہے. نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ قرآن مجید میں تھی. پہلی الہامی کتابوں میں یہ نہیں تھی. اور یہ جو ایک سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بہت بڑا تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی بتایا ہے. تو یہ جو خودکشی ہے، آج ہم اس کو سمجھیں گے یہ کیا ہے. خودکشی میں سیوئی جو لفظ ہے SUI، اس کا مطلب ہے خود، اپنے آپ کو. سائڈ کا مطلب کیا ہے انگلش میں؟ مارنا، ختم کرنا، اپنے آپ کو ختم کرنا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو آپ کی زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بطور امانت دی ہے. آپ اس زندگی کے مالک نہیں ہیں. اس زندگی کا مالک کون ہے؟ جس نے یہ زندگی عطا کی ہے. جو یہ زندگی عطا کرنے والا ہے وہ رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا. اب جان بھی اللہ لے سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر اپنی زندگی کو خود ختم کرے تو یہ گناہ ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا فرسودہ سا ہے، ہمارے بدقسمتی سے جو ہمارے ہاں مذہبی طبقہ بن چکا ہے. کہتے ہیں جہاں پہ مذہب نہ ہو تو وہاں پہ پھر مذہبی طبقہ رہ جاتا ہے، دینی طبقہ اس کو کہہ لیں. ان تاریخی تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یورپ میں آج سے 1000 سال پہلے جو میگنا کارٹا، جو 1215 میں انہوں نے میگنا کارٹا کیا تھا، جس کے بعد جو اختیار تھا وہ بادشاہ سے عوام کو منتقل ہو گیا تھا. بڑی سٹرگل ہوئی، بڑا بلڈ شیڈ ہوا. کلیسا اور چرچ جو تھا، اس کو کلیسا کہتے ہیں، اردو میں بھی چرچ بھی کہتے ہیں، انگلش میں چرچ کہتے ہیں، گرجا بھی آپ اس کو کہہ لیں. اس کے کسٹوڈین پادری ہوتے تھے، اور انہوں نے اس وقت جو یورپ میں بادشاہت تھی اس کے ساتھ پورا اتحاد کیا ہوا تھا. اگر آپ نے ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا ہو تو اس ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے ساتھ لازمی طور پہ مذہبی طبقات یا مذہبی لوگ ہوتے تھے، اور یہ اتصال کرتے رہے مذہب کے نام پہ. مذہب اور دین میں فرق ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں. اس سے پہلے جتنی بھی 3 کتابیں آسمانی آئی اس میں مذہب ہی تھا. مذہب صرف عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، عبادات کیسے کرنا. لیکن اسلام دین ہے. قرآن کے مطابق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام قرار دیا. اور جو دین ہوتا ہے اس میں جو عبادات کا مجموعہ اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آج انسانیت کو پوری دنیا میں شدید خطرات لاحق ہیں. انسانوں کے اوپر انسانوں کی خدمت، جب ہم جو کہتے ہیں اپن کو لگتا ہے کہ سالہ اپن ہی بھگوان ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی تھی، یہ انسان جب خدا بننے کے بھگوان بننے کے چکر میں دوسرے انسانوں پہ جو حکمرانی کرتا ہے، اور جب وہ اس چیز کو پال لیتا ہے، جبلت کو سٹرونگ کر لیتا ہے، تو پھر وہ جان لے لیتا ہے. پھر وہ کسی کی جان لینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ مار دے، اس کے پاس حق نہیں ہے. وہ آپ نے اگر برے صغیر میں یہ جو مغلیہ سلطنت ہے اس کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کس طرح بیٹوں نے باپ کو اور باپ نے بیٹوں کو اندھا کروا کے پوری زندگی جو ہے ان کو عمر قید تنہائی میں اذیت ناک موت دی ہے. مار دینا تو اور بات ہے نا، ایک شخص کو اندھیری کال کوٹری میں بند کر دینا. تو یہ جو انسانوں نے انسانوں پہ حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں
یا اس ملت کو پال لیتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ ساری مائیں بچوں کو آزاد جنم دیتی ہیں۔ اللہ نے ہر شخص کی آزادی، جو زندگی آزادی ہے، اس کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اہل زمین پر 3 طرح کے عذاب آتے ہیں۔ ایک عذاب آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ جو آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے اس میں یہاں تو بارشیں، شدید بارشیں ہوتی ہیں، اس کے بعد سیلاب آ جاتے ہیں، یا بارشیں نہیں ہوتی۔ اور بارشوں کے حوالے سے بھی عزیز طلباء ایک بات سمجھ لیں کہ یہ بات آپ کی سائنس اب کہتی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روز اول سے جتنی مقدار کی بارش برسانی ہے اتنی مقدار کی بارش برسائی جاتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ اکثر سائنس والے کہتے ہیں جی یہ رین زون ہے، یہ نان رین زون ہے، یہاں پہ بارش ہر 12 سال بعد ادھر بڑی کنسنٹریشن سے بارشیں ہوتی ہیں، ادھر نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ اللہ نے کہا یہ میرا اختیار ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو یہ ہم جو ہدایت ہے کہ بادل برسانے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ تو جو 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 بارش ہے یا تو بڑی شدید ہوئے گی یا کم ہوئے گی۔ ایک عذاب یہ ہے۔ دوسرا عذاب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ زمین کی تنابیں کھینچ دیتے ہیں، زلزلے آتے ہیں زمین میں، یہ زلزلے آتے ہیں۔ یہ جو زلزلے آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تباہی بربادی ہوتی ہے۔ اور ہاں یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں زلزلہ آتا ہے، خاص جگہ پہ آتے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اور یہی اللہ کہتے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور ہم جو شب برات، جو برکات کی رات ہے جس میں سورۃ دخان آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بتائی گئی، کئی لوگ اسے سفر معراج کی رات کہتے ہیں، کئی شب برات کی رات کہتے ہیں۔ زیادہ تر برات کی رات، اس پہ علماء کرام کا متفق ہیں کہ اس رات وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اگلے سال تک کے تمام کاموں کے جو احکام و رشتوں کو تفویض کر دیے جائے۔ تو دوسرا عذاب یہ ہے۔ تیسرا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اس کو بڑا بھیانک سنگین عذاب قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو تیسرا عذاب ہم انسانوں پہ مسلط کرتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو، دوسرے انسان کو اس کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں، اس کا غلام بنا دیتے ہیں۔ ایک قوم کے اوپر دوسری قوم کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے مطابق سنگین ترین عذاب ہے۔ تو دیکھیں اب جب انسان دوسرے انسانوں پہ حکم، آج یہی دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، انسانیت اس وقت بری طریقے سے پریشان ہے۔ یہ جو وائرس ہیں یہ بھی مبینہ طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی انسانوں کی وہی خواہش ہے کہ ہم تمام انسانوں کو، یہ جو صہیونی ہیں، یہودی ہیں، سب سے زیادہ اس وقت مذہب کو یہ پسند، مذہب تعلیم بھی مذہب کی دیتے ہیں، اپنے مذہب کو نہیں یہ چھوڑتے، اپنی یہودیت کو یہ نہیں چھوڑتے، عبادتیں ہر چیز کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ ہمارا ایک جو مسیحا آئے گا تخت داؤدی پہ بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت کرے گا، کیونکہ وی آر سپیریئر ریسز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کو عزت اور تکریم دی، ہر انسان کو۔ ایک انسان کا قتل حق، پوری انسانیت کا قتل، قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ دین ہے جس کو ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ خدا نہ دہشت گرد ہے، یہ اسلامو فوبیا آ گیا، یہ دہشت گرد ہے۔ جیسے پہلے سوشلسٹ کو انہوں نے پرموٹ کیا اور پھر سوشلسٹ کے پیچھے ابھی بھی چڑھے ہیں ان کے پیچھے، اب یہ اپنا دشمن اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اسلام کسی صورت دشمن نہیں ہے، اسلام ہر شخص کو پوری آزادی دیتا ہے، بھائی کما لو جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ کسب حلال کی بڑی امپورٹنس ہے، اور پھر جب آپ نے کما لیا تو پھر آپ کو پورے سال بعد زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی مالیت کے پیسے پورے سال پڑے ہوئے ہیں تو آپ، ایک بندے نے 1 ارب روپیہ کما لیا، اس کو 1 ارب کے اوپر کروڑوں روپیہ زکوٰۃ دینی ہے، 2.5%۔ یعنی کہ 1 ارب روپیہ ہوگا تو 2.5 کروڑ روپیہ اس کو غریبوں کو دینا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے اسلام کا معاشی نظام صدقات رکھ دیے، آپ صدقہ کرو، مال کے ذریعے سے صدقہ کرو۔ صدقے کے 40 طریقے بتائے گئے ہیں حدیث کے مطابق، اور وہ ہم بھی ادھر پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم بات خودکشی بھی کریں گے لیکن یہ ہم اس کا پس منظر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں آج ساری نفسیات ایک بات کہہ رہی ہیں
सारी नफ्सियात एक बात कह रही है, जितने लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन बेसिकली अमीर लोगों की बीमारी है। हम सुसाइड में हमेशा में बात वैसे तीनों की करनी चाहिए थी, डिप्रेशन की, सुसाइड की, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि डिप्रेशन की अगली स्टेज जो है वो सुसाइड है। और इसके बाद तीसरी जो चीज़ हमें एथिक्स पे बात, इखलाकियात पे बात करनी चाहिए। एंजाइटी भी है इसमें, लेकिन एंजाइटी जरा डिफरेंट है। वो आजकल एंजाइटी, मतलब किसी स्टूडेंट एंजाइटी, एग्जाम एंजाइटी है, किसी को बीमारी की एंजाइटी है, किसी को माल छीन, ये है, ये खौफ है। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके पास मालो दौलत पड़ी है, तिजोरियां सोने से भरी पड़ी हैं, बाहर 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर नहीं आ रहा, वो दिल में रमक नहीं। आप देखें जितने भी अमीर लोग हैं, ये आपने नूर मुकद्दम का जो केस है उसमें भी वो जो लड़का है वो इंतहाई अमीर है, लेकिन डिप्रेशन का मरीज है, स्टेट है उसका इनके पास हल नहीं। आज सारी नफ्सियात डिप्रेशन से अमीर लोगों को बचाने के लिए एक ही बात कहती है कि आप ना ऐसा करें कि आप कुछ ना कुछ हिरात करते रहें। हिरात का लफ्ज़ तो नहीं, कोई चैरिटी, हाँ चैरिटी का लफ्ज़ बोलते हैं। आप सारे वेस्टर्न को चैरिटी करते रहो, चैरिटी करते रहें, आप गरीबों की मदद करते रहें। जब आप करेंगे, इससे आपको, आप करके देख लें, आप कुरान में सूरत बकरा में ये बात कही है, उस खराज से बेहतर है, उस, मेरे पास वो आयत इस वक्त में ज़हन में नहीं, लेकिन उसका तर्जुमा, उसका मफ़हूम ये है, उस खराज से बेहतर है कि आप उससे अच्छे तरीके से, अंधा पेशानी से उसको कहें अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, वकील को डांटे नहीं। अगर आपने उसको पैसे दे के उसको डांट दिया, आपने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि जी मैं तो वो उसका आपको एडवर्स नुकसान होगा, आप ना दें। लेकिन अगर आप पूरी अल्लाह की रज़ा से किसी बंदे को 10 रुपये भी भीख दें, भीख ना दें, उसकी मदद कर दें। हम क्योंकि हम खुद भाई, ये जो पैसा हम देते हैं ये हमारा है, ये तो जिसने दिया है उसका है। हम तो दिए किसी के, अल्लाह के दिए हुए पैसे से देते हैं। कोई शख्स दुनिया में ये क्लेम कर दे कि भाई ये जो सोना ये मेरा है, ये तू लाया था, ये ज़मीन तेरी है, अगर तेरी है, इस ज़मीन के लिए तू लड़ता है, तो जब तू मर जाता है, इस ज़मीन के नीचे, इस ज़मीन के, फिर ज़मीन के ऊपर भी नहीं, ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है। कोई शख्स देखें जो चाहता है ना कि मैं ज़मीन, ये वादी कैलाश में, कैलाश के लोग जो हैं ये काम, ये बड़ा ज़ियरनाक मंजर है। मुझे एक शख्स कह दे कि भाई जी मैं तो नहीं ज़मीन के नीचे जाना चाहता, तो फिर ठीक है, नहीं जाना चाहते ना, फिर एक खास जगह पे जाओ, अपनी डेड बॉडी को रखो, उसको जो हवा है, जो उसके साथ, ये मेडिकल साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और बताएगी भी इंशाल्लाह। अभी तक मैंने वैसे रिसर्च नहीं देखी, लेकिन मेरा अपना ज़हन ये कहता है कि जिस बंदे को मिट्टी के अलावा उसको डिजोल्व किया जाए, उसकी डेड बॉडी को ऊपर ही रख दें, ना रखें ज़मीन के अंदर। कैसा कानून है, चलते हम ज़मीन के ऊपर हैं अकड़ कर, जब मर जाते हैं तो हमें ज़मीन से नीचे जाना पड़ता है, 4-5-6 फुट नीचे जाना पड़ता है। 5 फुट तो लाजमी हमें नीचे जाना पड़ता है मिट्टी में, फिर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, मिट्टी ओढ़ दी जाती है। कोई बंदा कहता है मैं नहीं, कैलाश के लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपने जो फौत हो जाता है उसको लेके जाते हैं, उसको लेके जाकर उन्होंने एक जंगल बनाया हुआ है, उसके अंदर उसको रख देते हैं। उस जंगल में जाके कौन खाता है? चीले, गिद्ध, ये खाते होंगे ना, कीड़े खाते होंगे, जानवर खाते होंगे, और किस तरीके से उसकी लाश की बेहरमती होगी, क्योंकि ये एक पर्दे की जगह है। जैसे ही हमारी डेड बॉडी डिफ्यूज होती है, इसके अंदर बड़ी बदबू है, बड़ी स्टिंक्ट है, तो कोई शख्स जो इसके लिए लड़ता है वो सारे नीचे, हमारा कुछ भी नहीं, कोई बंदा क्लेम नहीं करता ये मेरा है। मैं इससे पहले भी क्लास में यही कह रहा था कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर दे, कितनी देर लगेगी ये सारे जो बड़े एटम बम बना के, हाइड्रोजन बम बना के, बड़े बड़े किले बना के बैठे हुए हैं, और ये कहते हैं कि जनाब कितनी को देर लगेगी, ये जो इंसानों पे हुक्मरान करना चाहते हैं, इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, कितनी को देर लगेगी? कोई देर नहीं लगेगी। 1 मिनट से भी पहले ये बंदे इंसान ऐसे गाजर मूलियों से भी बुरे तरीके से गिरते जाएंगे, मगर तड़पेंगे भी नहीं, ठक डेथ। तो जब इतना कुछ है तो फिर हम क्यों मानेंगे? तो ये जो हमारे ये जो जहन में खुदकुशी आती है, मौलवी जो मजहबी तबका, हमारा जो मजहबी तबका है, वो कई लोग कहते हैं जी उस शख्स का नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाना चाहिए, उस शख्स का नमाज जनाजा ही ना पढ़ाया जाए,
بھائی کیوں نہ پڑھایا جائے؟ اس سے پہلے بھی تاریخ میں جج نے یہ بات، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ بھائی جو رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک بندہ جو اپنی جان لینے پہ آ جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت موجود ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. دیکھیں قرآن آج سے 1472 سال پہلے، 73 سال پہلے نازل ہوا تھا. آج آپ کی جو نفسیات ہے، جو ماہرین نفسیات ہیں، فلسفہ والے لوگ ہیں، وہ ایک اتنی چھوٹی سی جامع آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. سارا خودکشی، سارا ڈپریشن جو ہے وہ صرف اسی وجہ میں ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو انتہائی قدم اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو اپنی جان لے لیتا ہے، جو کہ اس کو نہیں لے سکتا. اس کو ہر حال میں لڑنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. اگر وہ خودکشی کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو امانت تفویض کی گئی تھی، اللہ نے ڈبل یہ رکھا ہے. ایک تو زندگی کی حفاظت انسان خود کرتا ہے، کیونکہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو انسان اتنا مایوس ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ خود، آج کل اسٹوڈنٹس بھی کریں، اور بڑی بات کس میں جب پاکستان میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا خودکشی والا. پاکستان میں پچھلے سال کے اعداد و شمار میں 15,000 زیادہ تر طالب علموں نے کی، 20 سال سے لے کے 30-35 سال کے نوجوانوں نے خودکشیاں کی ہیں. نمبر نہیں آئے، انزائٹی ہو گئی. کہیں امیر لوگوں نے کی جن کو ڈپریشن ہو گیا.